اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جنہوں نے ہفتے سبت کے دن میں حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ یہ آئے صرف ایک قوم کا ماضی نہیں، یہ ہر اس دل کا آئینہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو معمولی سمجھتا ہے۔ بنی اسرائیل کو ایک دن عبادت کے لیے خاص کیا گیا تھا، مگر جب دنیا کی لالچ نے دلوں پر قبضہ کیا تو انہوں نے حکم سے بچنے کے لیے چال چلی، اور یہی چال ان کے باطن کو مسخ کر گئی۔ باہر سے وہ انسان رہے مگر اندر سے ان کی روح بندر بن گئی، خواہشات کی پیروی کرنے والا، حرص لالچ میں ناچنے والا اور اطاعت سے خالی۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گناہ کا سب سے خطرناک نتیجہ صرف سزا نہیں بلکہ فطرت کی تبدیلی ہے۔ جب انسان اپنی روحیں ابدیت کو کھو دیتا ہے تو وہ چلتا پھرتا جسم تو رہتا ہے مگر اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اطاعت محض عمل نہیں، یہ انسان ہونے کا اصل ثبوت ہے۔ سوچو، کیا ہم نے کبھی کسی سبت کو توڑا ہے؟ کیا ہم نے کبھی وہ حکم پامال کیا جو ہماری فطرت کی حفاظت کے لیے تھا؟ اگر ایسا ہے تو توبہ کے دروازے ابھی کھلے ہیں، ورنہ روح کا چہرہ شاید پہچاننے کے قابل نہ رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی فطرت انسانی محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔